لائن آف کنٹرول نیلم سیکٹر کے تمام علاقوں پر بھارتی فورسز کی شدید فائرنگ اور گولہ باری۔ نیکرو کے علاقے میں بھارتی گولہ لگنے سے مسجد شہید ہو گئی، 3 مزید گھر اس علاقے میں آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ الرحمن الرحیم، آج 13 نومبر بروز جمعہ ہم شاردہ جا رہے تھے، راستے میں شیخ بیلا میں فائر شروع ہوا۔ اس وقت جہاں ہم موجود ہیں یہ گاؤں ہے تیجیاں، اور یہاں کئی مکانوں کو آگ لگ چکی ہے جی، اور یہ دیکھیں یہاں مقامی لوگ رو رہے ہیں اور بہت بری حالت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کئی مکانوں کو آگ لگ چکی ہے، اور یہ سب سول آبادی ہے، اور انڈیا ان مظلوم مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ لوگ یہاں رو رہے ہیں اور ان بیچاروں کے مکانات جل چکے ہیں۔ کوئی انسان بھی شہید ہوا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ دیکھیں مقامی لوگ رو رہے ہیں، بزرگ رو رہے ہیں، اور اتنی بری حالت ہے۔ یہاں دیکھیں کئی مکانوں کو آگ لگ چکی ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں، اپنے اسباب کو بچا رہے ہیں۔ بہت شدید آگ لگی ہے۔ صحافی حلقوں کو چاہیے، پاکستانی میڈیا کو چاہیے، انٹرنیشنل میڈیا کو چاہیے، ہر درد دل رکھنے والے انسان کو چاہیے کہ انڈیا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، انڈیا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ آج 13 نومبر 2020 بروز جمعہ یہ تیجیاں گاؤں ہے جی، اور یہ تیجیاں گاؤں میں یہ انڈین گولہ باری سے تقریباً 11:15 بجے دن کو یہ گولہ باری شروع ہوئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی جہلم میں آج مزید 8 افراد کی رپورٹ مثبت موصول ہوئی۔ اس وقت جہلم میں 32 کورونا وائرس سے متاثرہ مریض ہیں، جن میں کورونا وائرس بیماری کی کوئی علامات نہیں ہیں۔ ان افراد کو گھروں میں آئسولیٹ کیا گیا۔ اس وقت کورونا وائرس کے 12 ممکنہ مریض ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ مریضوں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ محکمہ صحت جہلم نے گزشتہ روز تک کورونا وائرس کے مشتبہ 29,998 افراد کے نمونے لے کر لیبارٹری بھجوائے ہیں، جن میں سے 554 افراد کی رپورٹ مثبت موصول ہوئی۔ اب تک 513 کورونا وائرس سے متاثرہ مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو بھجوائے جا چکے ہیں۔ اب تک کورونا وائرس سے 9 وفات ہو چکی ہیں۔ محکمہ صحت جہلم نے ڈی سی صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کے دوران مختلف سکولز اور کالجز کے 408 افراد کے نمونے لے کر کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے لیبارٹری بھجوائے ہیں۔ اب تک سرکاری اور پرائیویٹ سکولز اور کالجز کے 23,609 طلبہ اور اساتذہ کے نمونے بھجوائے گئے، جن میں سے 7 اساتذہ اور 11 طلبہ کی رپورٹ مثبت موصول ہوئی۔ راجہ بلال، عالمگیر نیوز، جہلم۔ اقوام متحدہ کا فوجی مبصر مشن تحصیل ہیڈ کوارٹر سماہنی پہنچ گیا۔ گزشتہ روز بھارتی قابض افواج کی طرف سے شہری آبادی میں گولہ باری ہونے والی تباہی کا جائزہ لیا۔ 5 مختلف ممالک کے مبصرین نے 120 mm کے ہیوی گولوں کے ہولز کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر لوگوں کا مورال بلند دیکھ کر مشن میں شامل مبصرین نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ بعد ازاں بریگیڈیئر کمانڈر بمبر نے بھی تمام متاثرین کے گھروں کا معائنہ کیا اور لوگوں کے مورال کو بلند کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈومیلی سے۔ ڈومیلی شہر میری جوال اپنی ذاتی پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہال کے مالک نے قبرستان میں گاڑیاں کھڑی کروانا شروع کر دی۔ 1.5 سال پہلے تھانے میں درخواست دی گئی تھی۔ 1 ماہ پہلے SHO چودھری محمد شریف صاحب تھانہ ڈومیلی کو آگاہ کیا گیا قبرستان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو SHO شریف صاحب تھانہ ڈومیلی نے پھر وارننگ دی تو ہال کے مالک نے معذرت کر لی۔ آج پھر 1.5 ماہ کے بعد گاڑیاں کھڑی کروا لی گئیں۔ گاڑیاں کھڑی کرنے کی وجہ سے کافی قبریں بیٹھ چکی تھیں۔ باضابطہ طور پر تھانہ ڈومیلی میں قبرستان کی بے حرمتی کی درخواست دی گئی تھی اور ثبوت کے طور پر تصاویر موجود تھیں۔ اب خبر شامل کرتے ہیں چترال سے۔ زمین پر قبضہ جمانے کے لیے ظالم شخص بیوی اور 4 سالہ معصوم بچے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسانی حقوق کی تنظیم حرکت میں آ گئی اور ماں بیٹی دونوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ گہریت گاؤں کے رہائشی گجر قبیلے کی ایک معذور خاتون کے نام پر والدین نے زمین منتقل کی تھی۔ اس زمین کی لالچ میں ایک اور گجر شخص جو پہلے شادی شدہ تھا اور 5 بچوں کا باپ تھا، اس خاتون سے شادی کر کے اس پر تشدد شروع کیا۔ معذور عورت کے ہاں بچی کی پیدائش بھی ہوئی اور اس بچی پر بھی وہ شخص اور اس کی پہلی بیوی تشدد کرتے رہے۔ بعد میں اس شخص نے اس عورت کو طلاق دے کر اس سے بچی بھی چھین لی اور اسے بھوکا پیاسا رکھ کر اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن لوئر گیر کے عملہ کو شکایت ملی تو وہ فوری طور پر حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے عدالت سے رجوع کر کے اس شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا اور عدالتی حکم پر معصوم بچی کو ماں کے حوالہ کیا۔ اس ظلم کی داستان کے بارے میں ڈسٹرکٹ افیسر امیر علم یوسفزے نے میڈیا کو کچھ بھی بتایا۔ مال سزا درکل دا مات کړی دا ظلم کړی دا داسې ډنګې باندې مات کړی دا۔ وہ ایک باپ ہے اور ایک سوتیلی ماں ہے جو ایک 4 سالہ بچی پر ظلم ستم کر رہا ہے۔ اس کو 30-35 دنوں سے پہلے اس کو بھوک اور پیاس کے عالم میں رکھی تھی، اس کو ٹارچر کیا گیا تھا، اس کو مارا پیٹا گیا تھا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈیزاسٹر اینڈ ہیومن رائٹس عبدالولی خان کی سربراہی میں
پوری ٹیم نے متاثرہ خاتون کے گھر کا دورہ کیا۔ اے ڈی سی عبدالولی خان نے ہر قسم تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ تو ہمارے ریلیف سائٹ پہ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں، مطلب کہ اس بچے کو جو بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے میرے ڈی سی صاحب بھی اس میں بڑے انٹرسٹڈ ہیں، وہ جو بھی ریلیف ہماری طرف سے وہ ہوگا تو ہم ان کو مطلب کہ وقتاً فوقتاً ہم ان کو پہنچاتے رہیں گے۔ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر نصرت جبیل نے خاتون اور اس کی بچی کے علاج معالجے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ انشاءاللہ اپنے اینڈ پہ بھی کریں گے، اور ہم ڈی سی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں، اور جتنا ٹریٹمنٹ وغیرہ کا تو میں نے خود کہا ہے کہ ہم اچھا اس کے علاوہ زکوٰۃ کا جو ہمارا زکوٰۃ عشر کا جو ہمارا وہ ہے سیکٹر ہے، اس سے بھی ہم ان کے لیے میں ان سے بات کروں گی کہ اس کے لیے کوئی الاؤنس جو ہے وہ لگا دیں۔ چترال میں زیر تعمیر دارالامان کی پروجیکٹ مینیجر آسیہ اجمل کا کہنا ہے کہ جو ہی دارالامان مکمل ہوگا ماں بیٹی کو وہاں منتقل کیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر یہ محترمہ یہاں پہ اپنے گھر میں سیف فیل نہ کرے، بچے سیف فیل نہ کرے، تو جیسے دارالامان ہمارا فنکشنل ہوتا ہے ہم ان لوگوں کو دارالامان شفٹ کریں گے۔ اس خاتون کی پدری زمین پر اس کے سابقہ شوہر نے مکان بنایا تھا جو فی الحال خاتون کے بھائی کے قبضے میں ہے۔ اس اراضی کو بھی معذور خاتون اور اس کی بچی کے لیے قانونی طور پر محفوظ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بعد میں یہ ماں بیٹی در بدر کی ٹوکریں کھانے پر مجبور نہ ہو۔ ابوزادہ گل احمد فاروقی، عالمگیر نیوز، چترال۔